بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، بھائیوں اور دوستو، اللہ نے اس زمین کو پیدا کیا. زمین کے اندر مختلف چیزیں اللہ نے پیدا کی. آسمان بنایا اور آسمان کے اندر مختلف مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا. یہ سب کے سب اللہ نے انسان کی خاطر بنائے. آسمان کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں، زمین کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں، یہ سب انسان کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے بنایا. لیکن اللہ نے انسان کو جس مقصد عظیم کے تحت پیدا کیا تھا، اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے اندر بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنات کو بھی انسان کو بھی محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. مجھے ان سے کوئی روزی مطلوب نہیں ہے اور نہ میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. بے شک اللہ تبارک و تعالی وہی رزق دینے والے، قوت والے اور مضبوط. اللہ تبارک و تعالی قوت اور مضبوطی والے. اس آیت کریمہ کے ذریعے انسان کی مقصد تخلیق کی طرف انسانوں کو بیان کیا گیا کہ کس مقصد سے انسان کو پیدا کیا گیا. اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اس کائنات کو بنایا. کائنات کے اندر مختلف چیزیں اللہ نے پیدا کی. طرح طرح کے انعامات اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر رکھے ہیں. انسان ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اللہ کی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں کے ذریعے وہ لطف اندوز ہوتا ہے. اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے انسان بہت سی چیزوں کو وجود میں لاتا ہے. کتنی سواریاں انسان نے اپنے لیے ایجاد نہیں کی، کتنی اپنی ضروریات کی چیزیں انسان نے اپنے لیے بنائیں. یہ سب اللہ کی دی ہوئی عقل اور اللہ کے دی ہوئے علم کے نتیجے میں ہوا. اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے اندر ان چیزوں کو استعمال کر کے انسان نے یہ سب چیزیں کی. جانوروں کو اللہ نے بنایا، مختلف قسم کے میووں کو اللہ نے پیدا کیا، مختلف قسم کا اناج اللہ نے دیا. روزی کے لحاظ سے، عیش و عشرت کے لحاظ سے، آرام کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں بنائی، انسان کے لیے بنائی. لیکن انسان کو محض اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. انسان تمام لوگوں سے اور تمام چیزوں سے، تمام معبودان سے ہٹ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کے لیے وہ متوجہ ہو جائیں اور کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو. وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والا ہو. ایک تو عبادت یہ ہے کہ بندہ مخصوص عبادات انجام دیتا ہے، وہ سب عبادات، اور جن مخصوص عبادات کو وہ انجام دیتا ہے اس کے لیے نبی کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ ان چیزوں کو انجام دینے والا. جب وہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور اللہ کی رضا کے مقصد سے ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو اس کو اپنے مقصد کے اندر کامیابی مل جاتی. اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام نہ دے، کام کو شریعت کے حکموں کے مطابق کام کو انجام نہ دے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ کامیابی مل جائے، لیکن کامیابی کے ساتھ جو چیز اور اس کو حاصل ہونے والی تھی، اللہ کی رضا، خوشنودی، یہ اس کو حاصل نہیں ہو سکتی. اور اللہ کی رضا اور خوشنودی ہم بندے کو ملنے والا تھا، وہ اس کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ان کاموں کو وہ خالص اللہ کی رضا کے مقصد سے اور شریعت کے حکموں کے مطابق انجام نہ دے.
نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بہت سی چیزیں کرتے ہیں، جب یہ کام اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے تب وہ عبادت ہوں گے۔ انسان کی اپنی خواہش اس کے اندر شامل ہو جائے گی، انسان کی اپنی جو ہے کچھ مرضی اس کے اندر داخل ہوگی جو شریعت کی مرضی کے، شریعت کے حکموں کے خلاف ہوگی، تو پھر وہ عمل اس کے منہ پر دے مارا جائے گا، اس عمل کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس عبادت کو دھتکار دیا جائے گا۔ انسان عبادت یہ نہ سمجھے کہ صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور دوسرے چند اعمال کا انجام دینا ہی عبادت ہے۔ اپنی زبان سے انسان جو بھی ادا کرتا ہے عبادت ہے، وہ تلاوت کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، وہ اچھی اچھی باتیں کہتا ہے، لوگوں کو اچھی باتوں کی طرف بلاتا ہے، سب عبادت ہے۔ وہ اپنے جسم کے ذریعے جو عبادات انجام دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور بہت سے اعمال انجام دیتا ہے اور اپنے بہت سے کام بھی وہ کرتا ہے، یہ سب اس کے لیے عبادت ہے جب وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ان چیزوں کو انجام دیتا ہے۔ زندگی کا کوئی عمل اللہ نے ایسا نہیں بنایا جس کام کو، جس عمل کو اللہ نے بندے کے حق میں عبادت نہیں بنایا۔ ایک تو وہ عبادت جو مخصوص عبادات ہر کوئی اس کو عبادت سمجھ لیتا، وہ تو عبادت ہے ہی نہیں، لیکن اس کے علاوہ زندگی کے بہت سے وہ کام جو انسان اپنی ضروریات کے لحاظ سے انجام دیتا ہے۔ انسان کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، ان کے لیے محنت مشقت کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، یہ سب کام اس کے لیے اللہ نے عبادت بنائے ہیں اس وقت جب وہ اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق انجام دیتا ہے۔ اگر ان کاموں کو اللہ کے حکموں کے بجائے کے طریقے کے مطابق انجام دینے کے بجائے کسی اور طریقے سے انجام دے، اپنی منمانی کو اس کے اندر شامل کر لے، تو یہ محض اس کے جو ہے اعمال بن جائیں گے، اس کے کام بن جائیں گے، اس پر اس کو اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ تم اپنے جو ہے بیوی بچوں کے لیے جو کھلاتے پلاتے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا حتی اللقمۃ التی تضعها فی امرأتک، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھتے ہو اس پر بھی تمہیں اجر ہے۔ آگے بڑھ کر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صاحب اس پر کیوں اجر ملے، یہ کیوں عبادت بنے انسان کے لیے؟ یہ تو اس نے اپنی خواہش پورا کی، اپنی ضرورت پورا کی، اپنی ضرورت اور خواہش کی تکمیل پر اس کو اجر و ثواب کیسے ملے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا یہ کام اگر وہ حرام طریقے پر انجام دیتا، ناجائز طریقے پر پورا کرتا، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ ناجائز طریقہ اپناتا، کیا اسے گناہ ہوتا کہ نہیں؟ صحابہ نے فرمایا یقیناً گناہ ہوتا۔ جب اس نے اس طریقے سے ہٹ کر کے حلال طریقے کو اپنایا ہے، شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس نے یہ کام انجام دیا ہے، تو اس کو اجر و ثواب ملنا چاہیے کہ معاشرتی زندگی انسان کی پوری عبادت ہے۔ انسان کی کاروباری اور تجارت کی زندگی پوری عبادت ہے۔ انسان کے دوسرے معاملات پورے اس کے لیے عبادت ہے۔ جب وہ ان کاموں کو اللہ کے حکموں کے مطابق، شریعت کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دیتا ہے تو یہ اس کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ اس کا چلنا پھرنا عبادت بن جاتا ہے، اس کا کھانا پینا عبادت بن جاتا ہے، حتیٰ کہ بول و براز کے لیے انسان چلا جاتا ہے، اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے استنجا خانہ جاتا ہے، جب اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت طریقے کے مطابق وہ جائے گا، دعا پڑھتے ہوئے جائے گا، استنجا کر کے فارغ ہو کر آئے گا، غیر ضروری پانی استعمال نہیں کرے گا، پانی کو اسراف نہیں کرے گا، اور پھر نکلتے وقت جو دعائیں بتائی گئی اس دعا کو پڑھ کر نکلے گا، اس کام پر بھی اللہ کی طرف سے اس کو اجر و ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس نے شریعت کے حکموں کے مطابق اس کام کو انجام دیا، نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کام کو اس نے انجام دیا۔
اس سے آخری کیا بات کہی جا سکتی ہے کہ انسان اپنی ضروریات پورا کر رہا ہے، اپنی حاجات پورا کر رہا ہے، اس پر بھی بندے کو اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تعلق سے بڑے کریم اور بڑے رحیم اور بڑے شفیق، لیکن یہی بندہ جب اللہ کے کرم سے اپنے آپ کو دور لے جائے گا، اسی کام کو اپنی منمانی طریقے سے انجام دے گا، اپنے منچاہی طریقے پر انجام دے گا، شریعت کے طریقوں سے ہٹ کر کے کاروبار کرے گا، اللہ کے نبی کے بتلائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اپنی ضروریات پوری کرے گا، اپنی منمانی طریقے پر زندگی گزارے گا، تو یہ زندگی گزارنا اس کے لیے عبادت نہیں بنے گی۔ پوری کی پوری زندگی انسان کی عبادت بن سکتی ہے، بلکہ انسان کے لیے عبادت اور اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے اس کی زندگی کے ایک ایک لمحے پر، جب اس کام کو اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے، شریعت کے حکموں کے مطابق کرتا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق کرتا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، پوری زندگی اس کے لیے عبادت ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے جس مقصد کی خاطر اللہ نے اس کو پیدا کیا تھا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میری اطاعت کے لیے پیدا کیا، میرے حکم براری کے لیے، میرے حکم کو پورا کرنے کے لیے پیدا کیا۔ جب وہ پورا کرتا ہے، ایک تو اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اجر و ثواب لکھنے والے فرشتے اس کے لیے اجر و ثواب لکھتے ہیں۔ دوسرا، جب اس کو وہ شریعت کے مطابق انجام دے گا، دوسروں کے سامنے بھی وہ ایک ماڈل بن جاتا ہے، ایک نمونہ بن جاتا ہے کہ اس کی زندگی کو دیکھ کر غیر بھی جو ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ اس لیے زندگی کو شریعت کے مطابق اور اللہ کے حکموں کے مطابق گزارنے پر زندگی عبادت بن جاتی ہے، تو شریعت کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ایمان پر ہم سبوں کو اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا